کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حافظ بھائی، محرم کا مہینہ ہے اور اسلام کی تاریخ میں محرم کے مہینے میں نا بہت سے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ملایا تھا، وہ بھی محرم کے مہینے میں ملایا تھا. جی بالکل، محرم کے مہینے میں سیدنا یونس علیہ السلام کو جی، مچھلی کے پیٹ سے رہائی نصیب ہوئی اللہ کے حکم سے، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی. اس کو حرمت کا مہینہ بھی کہتے ہیں. جی جی بالکل، محرم الحرام کو حرمت کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. پہلے عرب کے لوگ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا معیوب سمجھتے تھے. اسلامی کیلنڈر کے مطابق حرمت کے 4 ماہ ہیں اور جن کے نام ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب. محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور جہاں اسلامی تاریخ میں محرم الحرام میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، وہیں دل خراش واقعہ، دل دہلا دینا واقعہ. اس کے علاوہ انسان اس واقعے کے بارے میں سوچے نا تو انسان کا وہ جو منظر اس کے سامنے آتا ہے وہی اتنا خوفناک جی ہوتا ہے. بالکل انسان امیجن نہیں کر سکتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. امام حسین کا سر عام قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. شہید کیا گیا ان کو. حافظ بھائی، آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ سیدنا حسین کی فضیلت کیا. جی بالکل. سیدنا حسین 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ آپ ان کو اپنے بیٹے کی طرح شمار کرتے تھے. جی بالکل، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے. حسین میرے نواسوں میں سے عظیم الشان نواسا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما بھی رہے ہیں کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے. جی بالکل، حضور پاک کی اپنے اولاد سے، اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی، ان کے ساتھ بڑی عقیدت تھی. جہاں حضور پاک نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہیں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ حافظ وآلہ بھائی ایک منٹ، وسلم. میں ابھی بات کاٹ رہا ہوں. یہ وہی واقعہ ہے جس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تھے اور حضرت حسین یا حسن ان کے کندھے کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے سجدہ لمبا کر دیا تھا. جی بالکل، وہی میں آپ کو حدیث کا کنٹیکسٹ کے مطابق سنا رہا ہوں آپ کو. جی جی. سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اٹھایا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے اور نواسے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی تو میں نے نماز ہی میں سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کے کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے. یہ چیک کریں حضور کی امام حسین کے ساتھ محبت کا لیول. حافظ بھائی یہ بات دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن حسین سے اتنی محبت تھی کہ ان کو اپنا بیٹا کہا ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ حضرت امام حسن جیسے یہاں سے امام حسین جیسے ہی ان کے کندھے مبارک پر بیٹھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا. جی تاکہ ان کی یہ اتنی زیادہ محبت ہے تو جو
محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو اس کو تو لازمی بات ہے کہ حضرت امام حسین سے بھی کرنی چاہیے. جی بالکل. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور قربت میں تلاش کرو. یعنی اس سے ہمارے لیے فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان سے عقیدت اختیار کریں اور ان کا احترام بجا لیں. اول بھائی اہل بیت میں سے اہل بیت تو کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، ان کے آل و اولاد اور حضرت علی جو ان کے داماد تھے، اور ازواج مطہرات پہ کوئی احادیث ہے؟ جی اہل بیت میں اہل بیت کے حوالے سے اہل بیت کے حوالے سے مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا شہر بن حوشب تابعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا حسین بن علی کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا انہوں نے ان سیدنا حسین کو مار ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے. پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں جس میں عصیدہ، ایک قسم کا حلوہ ہے، حلوے کا نام ہے عصیدہ، وہ لے کر آئیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا. وہ ایک تھالی میں لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا چچا زاد سیدنا علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ گھر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں. جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بائیں طرف تشریف فرما ہوئیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کیا کرتے تھے. وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں دست مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ سے رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ انہیں الفاظ میں دعا فرمائی. سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد سیدنا علی اور اپنے نواسوں اور بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرما چکے تھے. حافظ بھائی اسی احادیث کے اندر نا پہلے ذکر ہوا ہے کہ جب سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا تو حضرت ام سلمہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی تھی، عراقیوں پر لعنت بھیجی تھی. اسی طرح اور بھی احادیث کوئی ہیں جس کے اندر جو حضرت امام حسین سے محبت نہیں کرتا یا؟ جی بالکل. جہاں حضور کی حدیث ہے کہ جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی قرب حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کا قرب حاصل کرو، وہیں پر المستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کندھے پر سیدنا حسن اور دوسرے کندھے پر سیدنا حسین کو سوار کر رکھا تھا.
دیکھیں محبت کا لیول چیک کریں حضور کا اپنے نواسوں کے ساتھ. بے شک ایک کندھے پر حسن ہے اور دوسرے کندھے پر حسین ہے. ماشاءاللہ. اور باری باری دونوں کو چوم رہے ہیں. ایک بار حسین کو چوم رہے ہیں, دوسری بار حسن کو چوم رہے ہیں. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے تو ایک شخص نے عرض کیا, ہے اللہ کے رسول, کیا آپ ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں, اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حافظ بھائی, سیدنا حسین بہت زیادہ مشابہت تھی ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے چہرے سے کافی ملتے تھے, ان کی چہرہ مبارک, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب بھی تھے, عزیز بھی تھے. ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو کوئی ایسی احادیث ہے جس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہو جس سے مشابہت؟ جی, واقعہ کربلا کے بعد بہت ہی دردناک حدیث جس میں امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ گستاخیاں کی گئیں. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے, جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبید اللہ بن زیاد عراقی کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا. یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, اللہ کی قسم, سیدنا حسین اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. تو یہ دیکھ لیں, اس حدیث میں آ گیا کہ امام حسین حضور سے کافی مشتبہت رکھتے تھے. ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. پہلے ہی وہی نازل ہو گئی تھی کہ اس طرح اس طریق کو حضرت امام حسین کی مسند احمد کی حدیث میں ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد پڑی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے, ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ سیدنا حسین میدان کربلا میں قتل کیے گئے تھے. حافظ بھائی, اس بارے میں سوچتے ہیں نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نا انسان کے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں. جی, میں نے پڑھا تھا کہ حضرت امام حسین نے 57 سال ان کی عمر تھی, 3 شعبان 4 ہجری کو وہ پیدا ہوئے تھے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو انہوں نے وفات پائی تھی. جی, قتل ان کو شہید کیا گیا. حافظ بھائی, اس کے علاوہ ان کی جنت کی بشارت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھی. صحیح ترمذی کی حدیث ہے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج رات ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا, اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو یہی حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کے سردار قرار فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد سیدنا علی ان دونوں سے بہتر جنتی مقام پر ہوں گے. ماشاءاللہ. حافظ بھائی,
محرم کا مہینہ ہے اور ابھی ہم نے سیدنا حسین کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی شان میں ایک منقبت پیش کریں۔ جی بالکل، ویسے تو ہم امام حسین کے فضائل بیان کر نہیں سکتے، ان کا مرتبہ اور مقام ہم ادنا سے لوگ ہیں نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ حافظ بھائی جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ وہ سجدے میں جب گئے تھے تو وہ اور سجدہ لمبا کر دیا تھا، تو ہم ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اسی جگہ جیسے آپ کو پہلے بھی ذکر ہوا حدیث میں، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور ابو بکر کا ہر فرمان ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کی محبت اور قرب میں تلاش کرو۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر،
گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر